لوگوں کو بڑا شوق ہے علامت قیامت بیان کرنے کا، قیامت کے قریب یوں ہوگا، قیامت آئے گی تو یوں ہوگا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اگر بندہ عبرت کے لیے علامت قیامت بیان کرے تو بری بات نہیں، لیکن علامت قیامت صرف دجال اور یاجوج تک نہیں، اور بھی علامت قیامت۔ علامات قیامت میں صرف یاجوج و ماجوج ہی نہیں کہ انہی کو رگڑتے رہو، یا دجال ہی نہیں، ان کے علاوہ بھی ہے۔ ایک علامت قیامت یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے۔ اللہ آیا یعنی قیامت کی علامات کیا علامت ہے جی؟ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، میری امت مسجد کو اتنا بنائے گی اور سنوارے گی۔ توجہ ہے، یہ بخاری کی تعلیق پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لَتُزَخْرِفُنَّهَا، ضرور بضرور میری امت مسجدوں میں نقش و نگار بنائے گی، اس کو زرق برق کرے گی، اس کو خوبصورت بنائے گی، جس طرح، توجہ سے سنیے گا، کما زخرفت الیہود والنصارى، جس طرح یہودی اپنے کلیساؤں کو، اپنے معبد کو، اور جس طرح عیسائی اپنے چرچ اور اپنے کلیساؤں کو سجاتے ہیں، اس طرح میری امت بھی مسجدوں کو سجائے گی، یعنی بیل بوٹے لگائے گی، رنگین کرے گی۔ توجہ ہے، میں کبھی کبھی کچھ لوگوں کو فیس بک پر دیکھتا ہوں، ایک طرف وہ میلاد شریف کی گویا کہ لائٹنگوں کا فوٹو لگاتے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ چرچ کا فوٹو لگاتے ہیں، کہتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بالکل، اب ایک فوٹو یوں لگانا، ایک طرف چرچ کی خوبصورت عمارت کا لگانا اور ایک طرف مسجد کی خوبصورت عمارت کا لگانا، اور دونوں کو جوڑنا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے یہ تک فرما دیا ابو داؤد میں، وما امرت بتشیید المساجد، میں اپنے صحابہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مسجدوں میں رنگ نہ کرنا۔ توجہ ہے آپ کی، مسجدوں میں رنگ نہ کرنا۔ مفتی صاحب تشریف فرما، اہل علم کی محفل ہے، آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ مسئلہ پھر فقہا نے حل کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، سوال ذرا ٹکا کر سنیے آپ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قیمتی چیزیں لگانے کو منع کیا۔ آج مجھے بتاؤ کون سی ایسی مسجد ہے جس میں قیمتی ماربل نہیں لگتا، قیمتی قالین نہیں آتا؟ سب مسجدوں کی مسجد نبوی اور مسجد حرام، جس میں جا کر بندہ بادشاہوں کے محل کو بھول جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں آپ جائیں تو بڑے بڑے پیلس اور بادشاہوں کے محل کو آپ بھول جائیں، اتنے حسین اور قیمتی قالین ہیں۔ اس کے پلر کا آپ ماربل دیکھیں، اس کے آپ بیل بوٹے دیکھیں، اس کے نقش و نگار دیکھیں، وہاں پر ڈیزائننگ اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے میرے دوستو، اس قدر حسن و جمال ہے۔ تو اب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا میں تمہیں مسجد کو بناؤ سنگار، مسجدوں میں کلر، مسجدوں کی بیوٹی، مسجدوں میں پتھر، مسجدوں میں نقش و نگار، یہ کرنے سے میں نے منع کیا۔ میں نے کہا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا تھا، تم یہ بات کر رہے ہو کہ جلوس نہیں ہونا چاہیے، چراغاں نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جس ممبر پر بیٹھ کر آپ بات کر رہے ہو، ایسا ممبر تو حضور نے بنانے کو منع کیا تھا، اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ متن سے متن چلو گے تو بالکل واضح حدیث ہے۔ سوال یہ یاد رکھیے گا، یعنی حضور علیہ السلام نے مسجدوں کو زینت حسین بنانے سے منع کیا، اور مراد اس کی تھی کہ مسجدوں کو کچی چھوڑو، کہ وہ مٹی کے گارے کی رہے۔ توجہ ہے، مٹی کے، توجہ کرو، مٹی کے یعنی مٹی ہو، اس پر ماربل نہ ہو، اس پر کلر نہ ہو، اس پر ڈیزائن نہ ہو۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، جس مسجد سے میلاد کے خلاف فتویٰ آ رہا ہوتا ہے، چراغوں کے خلاف فتویٰ آ رہا ہوتا ہے، وہ مسجد خود کروڑوں روپے کے ماربلوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے قالین خود کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ خود اس امام صاحب سے جا کر آپ سادے انداز میں کل ہی پوچھئے گا، موسیٰ بالکل پوچھئے گا، میرا نام لے کر پوچھئے، کہنے کل مظفر شاہ آیا تھا موسیٰ والو، یہ بتاؤ۔ اس نے یہ کہا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو حسین نہیں بنانا، تو جس کام سے حضور نے روکا وہ تو تم کر رہے ہو، اور میلاد سے تو حضور نے نہیں روکا، اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہو۔ اچھا، میں نے کہا دیکھو یہ حدیث بخاری میں ہے کہ نہیں، بس بات ختم کر رہا ہوں تو میں نے کہا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو حسین بنانے سے منع کیا؟ اس نے کہا ذرا آہستہ بات کریے، آہستہ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ لگا حدیث تو ہے
تو میں نے کہا عمل کب ہوگا؟ کہنے لگا نہیں عمل ہے اس پر، عمل ہے۔ میں نے کہا عمل تو خلاف حدیث ہے، کہنے لگا نہیں خلاف حدیث عمل نہیں۔ میں نے کہا جناب سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسجدوں میں کلر نہ کرو، بڑا قیمتی آل پینٹ تم نے لگایا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا تشیید المساجد، مسجدوں میں نقش و نگار نہ کرو، محرابوں پر تم نے نقش و نگار قیمتی پتھر لگائے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا یار بات دراصل یہ مظفر شاہ میری بات سنو، آج کل لوگ اپنے گھر اتنے بڑے بڑے بنانے لگ گئے ہیں۔ ہمارے تجھے پتا ہے ہمارے محلے میں ایک بندہ رہنے آیا، میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا سارا محلہ کہنے لگا کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو جانتا ہے اس کو بہت بڑا آدمی ہے؟ کہنے لگا نہیں جانتا تو نہیں بہت بڑا آدمی ہے، لیکن اس کی گاڑی بہت بڑی ہے اور گھر بہت اچھا ہے۔ تو کہا دیکھ لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ کسی کی عزت وہ گھر کی وجہ سے کرتے ہیں، کسی کی عزت وہ گھر کی وجہ سے کرتے ہیں، لباس کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کی گاڑی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اب تو بتا، لوگ ایسی بھی نماز پڑھتے نہیں۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگا اگر مسجد کو اگر مٹی کی بنا دیں گے اور لوگوں کے گھر محلوں جیسے ہوں گے تو لوگ مسجدوں میں آئیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر؟ تو کہا اس لیے ہم لوگوں کو مسجد کی اہمیت، نماز کی قدر اور نماز کی طرف لانے کے لیے مسجدوں کو اس لیے اچھا بناتے ہیں، اس لیے حسین بناتے ہیں، قیمتی چیزیں لگاتے ہیں تاکہ لوگ مسجد میں اگر کوئی آئے تو مسجد کا حسن دیکھ کر نماز پڑھے بگڑ نہ جائے۔ تو میں نے کہا وہ جو حدیث میں منع کیا گیا تھا اس کا کیا ہوگا؟ کہنے لگا یار دیکھ مظفر شاہ آہستہ بول، مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کو اس بیل بوٹے ماربل سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ صرف خالص نماز سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہیں اضافی ایڈیشن کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم ایسے کچے لوگ ہیں کہ ہم نماز کی طرف آنے کے لیے ہمیں اس ایڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا مولانا تعلیم مار۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا دیکھ صحابہ کو جلوس و چراغی کی کیا ضرورت تھی، وہ تو حضور سے براہ راست محبت کرتے تھے۔ ہم کچے لوگ ہیں، ہمیں یہ جلوس اور جھنڈے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ یہ عشق رسول کی طرف لائے۔ تو میں نے کہا تیرے ماربل سے جب نماز کا مسئلہ جائز ہو سکتا ہے تو اس زور کی جدت سے میلاد کا مسئلہ جائز نہیں ہو سکتا؟ بات تو بالکل واضح ہے اور یہی اس کا جواب ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ تو میرے دوستو اب اس میں ایک آخری سوال رہ گیا، یہاں سے مسئلہ واضح ہو گیا۔ یعنی کیا مسئلہ ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ہے نماز، اصل میں ہے عشق رسول۔ بندے کو نماز کی طرف لانے کے لیے ماحول بناتے ہیں، اصل عشق رسول ہے لانے کے لیے ماحول بناتے ہیں۔ فرق کچھ بھی نہیں۔ الضروریات تبیح المحظورات، دور کے حوالے سے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ پچھلی ممنوع چیزوں کو روک کر مباح کام کرنے پڑ جاتے ہیں۔ آج کوئی مفتی اس حدیث کا، بلکہ علامہ عینی نے تو مکروہ تحریمی تک لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود آج کون سی ایسی مسجد ہے جس کے مینارے اونچے نہیں، جس میں لاکھوں روپے کا قالین نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم مسجدوں کو سنوارتے اس لیے کہ بندے کا دل نماز میں لگے۔ تو میں نے کہا صحابہ نے کیوں یہ نہیں کیا؟ وہ کہنے لگے یار، میں نے کہا تو ہمارے کو تیر مارتا رہتا ہے، صحابہ تو بڑے عاشق تھے انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ صحابہ تو بڑے عاشق تھے انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا صحابہ بڑے نمازی تھے انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا؟ صحابہ بڑے نمازی تھے انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا صحابہ بڑے نمازی تھے اس لیے انہوں نے نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو رسم و رواج کی ضرورت نہ تھی، وہ عین عبادت سے اتنی محبت کرتے تھے۔ اور آج ہمارے لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ بندہ کسی کے لباس کو دیکھ کر اس کا ادب کرتا ہے، کسی کے مکان کو دیکھ کر ادب کرتا ہے، کسی کے گھر کی قیمتی چیزوں کو دیکھ کر ادب کرتا ہے کہ اگر اللہ کا گھر مٹی کا بن جائے تو کون ادب کرے گا، لیکن اللہ کا گھر سیٹ کے بنگلے سے زیادہ حسین بنے تو ہر بندہ اس پتھر کو دیکھ کر رب کی محبت لائے گا۔ میں نے کہا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے جشن میں جو چراغا کیا جاتا ہے اس چراغے کو دیکھ کر کہ ایسا تو کسی کا شادی میں گھر نہیں سجا جیسا آپ سجا ہے، تو جس طرح وہ بیل بوٹے ماربل اللہ کی محبت لا رہی ہے تو یہ چراغا رسول اللہ